میں آتا ہے کہ اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو جنتی خوشی سے مر جاتے اور جہنمی صدمے سے مر جاتے کہ اب تو موت بھی نہیں رہی. جہنم میں ہے تو اب تو موت بھی ختم ہو گئی، جنت میں ہے اتنی خوشی ہو کہ اب تو موت بھی نہیں آئے گی، اللہ کا فضل ہے موت بھی نہیں آئے گی. اب وہ زندگی جو نہ ختم ہونے والی ہے، ذرا اس زندگی کے مقابلے میں یہ 60 سال رکھو نا، 100 سال بھی رکھ لو، صحرا میں پڑے ہوئے ایک ذرے کے برابر حیثیت نہیں ہے. سمندروں کے مقابلے میں ایک قطرے کے برابر زندگی کی حیثیت نہیں بچتی، جس پہ غرا، جس پہ ناز، جس پہ غرور، جس پہ فخر، جس پہ تکبر، جس پہ رعونت، اور جس پہ جو ہے وہ لوگوں کی حقوق پامال کر کے ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. یہ زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک ذرے کے برابر، ایک پرے کا کے برابر نہیں ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. وہ نہ ختم ہونے والی زندگی، دائمی زندگی، باقی زندگی جس کا نقطہ انجام ہی نہیں ہے، اس زندگی کے مقابلے میں اس زندگی کو اختیار کر کے اور اس کو اس کے مقابلے میں رکھ کر کے اس کو برباد کرنا، اس سے بڑی حماقت اور کیا ہو سکتی ہے. وہ قرآن بتاتا ہے آئیے تم اپنی اس زندگی کو، یہ زندگی اس آخرت کی زندگی کے لیے تمہیں دی گئی ہے کہ اس تھوڑے سے وقت کو سنوار لو، وہ پھر اس کے مقابلے میں وہ سنور جائے گی. اور وہ ہے کہ آپ بڑھاپا تو کوئی گناہ کر نہیں سکتے، بچپن اور بلوغت سے قبل تو گناہ ہی نہیں ہے، تو درمیان کے 20 سال بچتے ہیں وہ احتیاط سے گزارنے، اور وہ بھی نہ گزر پائے. حضرت داتا گنج بخش علی اجویری کے مرشد حضرت شیخ ابو الفضل الختلی فرماتے ہیں الدنیا یوم ولنا فیہا صوم. دنیا ایک دن ہے اور ہم روزہ رکھ کے گزار رہے ہیں. گزر تو اس کی بھی جائے گی جو روزہ رکھ کے گزارتا ہے، اور گزر اس کی بھی جائے گی جو عیش و عشرت کر کے گزارتا ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس مختصر زندگی کو اللہ کی امانت سمجھ کے اس کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق گزارتے ہیں، تو ان کی یہ زندگی بھی خوشگوار ہوتی ہے، وہ زندگی بھی خوشگوار ہوتی ہے. اور جو اللہ کو ناراض کر کے اپنی خواہشات کی غلامی میں زندگی گزارتے ہیں، تو انہوں نے پھر کئی آقا بنائے ہوتے ہیں. ان کی خواہشات ان کے آقا ہوتے ہیں، ان کی آرزویں ان کے مولا اور ان کے آقا ہوتے ہیں. تو وہ کتنے آقاؤں کے اندر گھرے ہوئے کتنی تلخ زندگی گزارتے ہیں. تو آئیے اس مختصر زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے نام لگا دیں، تاکہ یہ مختصر زندگی اس کے ذکر میں، اس کی یاد میں، اس کی محبت میں گزرے. وقت پر کافی ہے قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا. کل تو بدکار رہے گناہگار بھی پچھتائیں گے. کوئی چیخ کے کہتا تھا کاش کسی کی آواز سن لی ہوتی، لیکن کل کا پچھتاوا سوائے حسرت کے بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہوگا. آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کا ضامن بن جائے گا. وہ کسی نے کہا تھا آج ساوی نے کھلے راوی نے انج ٹوک نوکھڑے ٹوکدے نہیں، ٹر پویں تے پینڈے مک جاندے کار بیٹھے ہیں فاصلے مک دے نہیں. آج اٹھنے والا ایک ایک قدم ہمیں منزل کے قریب کر دے گا، اور کل کا پچھتاوا سوائے حسرت، دکھ اور اذیت کے بڑھانے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل قیامت کو نہ مانیں گے اگر مان گیا. ایک فقیر تھا جو ہے وہ ماحول میں خنکی ہو، تو جب وہ گھر سے اس ماحول میں نکلتا ہے تو اس کو خود بھی بڑا بھلا اور اچھا لگتا ہے، اور جو اسے دیکھتا ہے تو وہ بھی اس کو دیکھ کر سرشار ہوتا ہے. اسی طرح جب انسان اپنے اندر کو دھو لیتا ہے، اس سارے میل اتار لیتا ہے، حسد، کینے، بغض، نفرتیں، تکبر، رعونت، یہ ساری چیزوں سے اپنے دل کو دھو ڈالتا ہے، پھر اس کا دل اللہ اکبر عرش الہی بن جاتا ہے. اور وہ اس دل سے جو کیفیت باطن محسوس کرتا ہے، اس دل سے اس کو جو راحت نصیب ہوتی ہے، تو زندگی گزارنے کا پھر اس کو لطف آنا شروع ہو جاتا ہے. اور جس طرح ہم ظاہر کو صاف کر کے دنیا کو دکھاتے ہیں، اسی طرح ہمارا رب جب ہمارے دل کو پاکیزہ دیکھتا ہے تو پھر اس کی تجلیات کا دلوں پہ نزول ہوتا ہے. اللہ اکبر. میلے برتن کے اندر، گندے برتن کے اندر دودھ ڈالو تو وہ بھی پھوٹ جاتا ہے. تو ہمارے دیہاتوں میں کہا جاتا ہے دودھ اللہ دا نور ہے، تو اس کو گندے برتن میں نہیں ڈال سکتے، چونکہ اس نور کو جب گندے برتن میں ڈالا تو وہ پھوٹ جاتا ہے. مومن اللہ کی تجلیات کا، قلب مومن جو ہے وہ اللہ کی تجلیات کا مرکز تو ہے،
لیکن جو دل ستھرا نہیں ہوتا، جو گدلا میلا تکبر رعونت اور نفرت و نفری سے بھرا ہوا ہوتا ہے، تو وہاں کچھ پیدا نہیں ہوتا. وہ دل ایک پتھر کی طرح ہے. قرآن مجید نے فرمایا بلکہ پتھر سے زیادہ سخت دل ہیں وہ، کہ جو اس نور سے مالا مال نہیں ہے. اس لیے ہمیں اس دل کو اللہ کا عرش بنانے کے لیے اس دل کو پہلے ستھرا کرنا پڑے گا، جھاڑو دینا ہوگا. دل کے تخت کو صاف کرنے کے بعد پھر عرض کرنا ہوگا ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی. تو پھر اس کی تجلیات کا ورود بھی ہوگا، نزول بھی ہوگا، اور پھر جو ہے یہ دل جو ہے پھر عرش الہی کہلائے گا. اور یہ دل بہت بڑی کائنات ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لکل شیء، فرمایا اللہ کے محبوب نے کہ الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. پھر خود فرمایا الا وہی القلب، سن لو گوشت کے اس ٹکڑے کا نام دل ہے. دل کی اصلاح پورے بدن کی اصلاح، دل کی خرابی پورے بدن کی خرابی. اگر دل ستھرا نہیں ہے، دل پاکیزہ اور منور نہیں ہے، تو نہ سجدے کا لطف ہے، نہ رکوع اور قیام کا مزہ ہے، نہ روزے اور زکاتوں، نہ حج کا، نہ طواف کعبہ کا مزہ ہے. اور اگر دل ستھرا ہے، دل پاک ہے، تو پھر عبادات کی لذتیں بھی نصیب ہوتی ہیں اور سرور باطن بھی نصیب ہوتا ہے. اس لیے سب سے اہم چیز جو ہے اس دل کو ستھرا کرنا ہے. رومی نے تو کہا تھا کہ دل بدست آور کے حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، کعبہ بن گاہ خلیل اطہر است، دل گزر گاہ جلیل اکبر است. رومی کہتے ہیں کہ دل کو قابو میں لے آ، ہزار یہی حج اکبر ہے. دل کو قابو میں لے آ، یہی حج اکبر ہے. اور پھر کہا کہ یہ جو دل ہے یہ حج اکبر کیسے ہے؟ فرمایا کہ جو کعبۃ اللہ ہے، کعبۃ اللہ جو ہے یہ حضرت ابراہیم خلیل کی گزرگاہ ہے، اور دل رب جلیل کی گزرگاہ ہے. اس لیے اس کو ستھرا ہونا. اور رومی علیہ رحمہ کے اس انداز کو حضرت باہو علیہ رحمہ کے بہت سارے احکام ہیں. مجھے ایک بات بتا دیجئے جو میرے لیے کافی ہو. تو آقا کریم نے فرمایا ان تموتا ولسانک رطب من ذکر اللہ، تو اس حالت میں مرے کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو. یہ ایک جامع چیز ہے. تو ہر وقت تم اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو مزین رکھو. اٹھ دی بیندی ٹر دی پھر دی، ستے آتے جاگ دی، نام جھپ دی روتے کھپ دی، ویخ سر اس راگ دی، نام جھپیاں قرب ملدا، نام دی کر پوری سام، شیشے وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاگ دی. یہ تیرے اندر کستوری بھری ہوئی ہے. کستوری کا مزاج آپ جانتے ہیں، اس کو جب آپ ہاتھ میں لے کے رگڑتے ہیں تو خوشبو پھیلتی ہے. کستوری کو جتنا رگڑے اتنی خوشبو پھیلتی ہے. تو کہا کہ تمہارا دل جو ہے وہ کستوری کی طرح اللہ کے نور سے ذکر سے بھرا ہوا ہے. جب تکرار کرو گے اس کے باقاعدہ نام کے ساتھ تو پھر جو ہے وہ کستوری خوشبو دینے لگے گی. اور اسی کو باہو علیہ رحمہ نے کہا تھا اندر بوٹی مشک مچایا اتے جہاں پھلاتے آئی ہو. تو وہ خوشبو پھیلتی ہی تب ہے جب تم اس کا ذکر کرو گے، اس کا نام لو گے. اور یہ تزکیے کے حصول کا ضامن ہے کہ بندہ اللہ کا ذکر کرے. اللہ اکبر وذکر اسم ربہ، اپنے رب کا نام جپے، اٹھتے بیٹھتے اس کا ذکر کرے. ذاکر اللہ فی الغافلین کشجرۃ الخضراء فی وسط الحشیم. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا غافلوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جس طرح سوکھی سڑی گھاس کے اندر شجر سایہ دار ہوتا ہے. تو یہ اس کی حیثیت ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اٹھتے بیٹھتے اور چلتے پھرتے. فصلی، اور اس کے بعد کہا اس نے نماز پڑھی. نماز خود ذکر ہے. اقم الصلاۃ لذکری، نماز ادا کرو میرے ذکر کے لیے. نماز اپنے رب سے ربط ہے، اپنے رب سے باطنی تعلق ہے. آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں چھم چھم برستی ہیں. اور پھر جب رکوع میں جاتے ہیں، قیام میں جاتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں، اللہ اکبر، جب کوئی شخص سجدے میں پیشانی رکھ کے سبحان ربی الاعلی پکار رہا ہوتا ہے، اللہ کی اتنی رحمتیں اس کے اوپر برستی ہیں. اگر اس کو پتہ چل جائے کتنی رحمتیں برس رہی ہیں تو وہ کبھی سجدے سے سر ہی نہ اٹھائے.
اتنی رحمت اللہ سجدے میں بندے کے اوپر اتارتا ہے اور اللہ کے انوار اس کے اوپر برستے ہیں. اللہ اکبر. تو اللہ کا قرب